یہ ہتھیلیاں اور چہرے کی طرف اشارہ کیا، اس کے علاوہ اسے چاہیے کہ اپنے جسم کو مکمل طور پر وہ چھپائے رکھے۔ ظاہر بات اس حدیث سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اور اشارہ کر کے بھی یہ بتلا دیا کہ ہاں بھائی دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور چہرہ پردے کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ سب سے مشہور حدیث ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے ان لوگوں کی جو اسے لیا کرتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ خود اپنی متعدد کتابوں میں اس حدیث کے ضعیف ہونے کے قائل ہیں، البتہ بعض دوسرے دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں اسے قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو لوگ ہیں اس دلیل کو پیش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں دیکھیے ہمارا جواب یہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ خالص ایک علمی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو امام ابو داؤد نے ولید ابن ابی مسلم سے روایت کیا ہے، یعنی امام ابو داؤد کے استادوں نے، اور ولید ابن مسلم نے اس حدیث کو سعید ابن بشیر سے روایت کیا ہے، اور سعید ابن بشیر نے اس حدیث کو حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے، حضرت قتادہ اس حدیث کو خالد ابن دریک سے روایت کرتے ہیں، اور خالد ابن دریک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیثیں ہمارے آپ کو کیسے معلوم ہوئی ہیں؟ انہی راویوں ہی کے سلسلے سے تو آئی ہے نا۔ اس لیے کہ اماموں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اللہ کے رسول زمانے میں نہیں تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کو پایا ہے، انہوں نے جو حدیثیں لی ہیں اسی طریقے سے سلسلے سے نقل کیا۔ مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ درس میں ہمارے موجود ہیں، آپ یہ کہیں مقصود الحسن نے یہ بات کہی ہے، آپ سے سننے والا ہے وہ یہ کہے کہ ہم سے فلاں نے یہ کہا کہ مقصود الحسن نے یہ بات کہی ہے، ان سے کسی سے بات بیان کرے جس طریقے سے سلسلہ چلتا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم لوگوں تک اسی واسطے سے پہنچی ہے کہ علماء نے اس طریقے سے نقل کیا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے ان کے بارے میں علماء نے بڑی جھان پھٹک سے کام لیا ہے اور کئی چیزوں پر غور کیا ہے کہ آیا اپنے دین کے لحاظ سے وہ آدمی کیسا تھا، اس لیے کہ بے دین کچھ بھی دین کے اندر ملا سکتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے کیا اس سے اس کی ملاقات بھی ہے کہ ملاقات نہیں ہے؟ اگر جو اپنے طور پر دیندار ہے نا، مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کہیں شیخ ابن باز نے یہ بات کہی ہے اور آپ ملاقات شیخ ابن باز سے نہیں ہے، آپ اگرچہ دیندار اور قابل لحاظ ہیں لیکن سوال ہے کہ آپ نے سنا کس سے ہے؟ آپ نے سنا کس سے؟ کس کتاب میں پڑھا ہے یا کس نے آپ کو بیان کیا ہے؟ جہاں سے آپ نے لیا ہوگا اس کی صحت اور معتمد ہونے پر آپ کی بات کا معتمد ہونا یا غیر معتمد ہونا سمجھا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے آیا وہ جو کچھ سنتا تھا اسے یاد بھی رکھتا تھا یا بھول جایا کرتا تھا؟ بہت سے لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کوئی بات سنتے ہیں تو وہ فوراً بھول جایا کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ شخص دیندار بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، یاد بھی رکھتا ہے، لیکن اسے یہ پرواہ نہیں رہتی ہے کہ کس سے حدیثیں لے رہا ہے۔ نیک آدمی سے کی باتیں قبول کر لیتا ہے اور برے آدمی کی باتیں بھی قبول کر، جس سے بہت سے لوگ دیندار ہوتے ہیں نا، بڑے سادے مزاج کے ہوتے ہیں، صوفی بلوش ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے پاس جو ہے ایک شرابی بھی آ رہا ہے ان سے دعائیں لے رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جو ہے نمازی بھی آ رہا ہے وہ دعائیں، ہر آدمی ان کے پاس آیا جایا کرتا ہے۔ تو یہ تمام معیار محدثین نے قائم کیا ہے کہ کس بنیاد پر حدیثوں کو لیا جائے گا۔ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے دیکھیے اس کے پہلے راوی ولید ابن مسلم ہے۔ ولید ابن مسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ ثقہ راوی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ پائی جاتی تھی، کہ بسا اوقات اس سے حدیث بیان کرتے تھے جس سے حدیث کو سنا نہیں ہے لیکن اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کی مثال میں دوں آپ کو، علماء اسے تدریس کہتے ہیں۔ مثال دوں کہ آپ کی ہم سے ملاقات ہے، آپ ہمارے شاگرد ہیں، لیکن کوئی ایک بات ہم نے احتشام صاحب سے کہی، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اور آپ نے احتشام سے سنا کہ مقصود الحسن نے یہ بات کہی ہے۔ اب آپ احتشام کو بیچ سے حذف کر کے کیا کہتے ہیں؟ مقصود الحسن نے یہ بات کہی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو حذف کیا گیا ہے وہ آدمی قابل اعتبار نہ ہو۔ تو ولید ابن مسلم رحمہ اللہ کے اندر یہ کمزوری تھی کہ جس سے حدیث کو سنتے تھے اس کو حذف کر کے اوپر والے راوی کا نام بیان کرتے تھے۔ تو ہر ایسا شخص جو ایسا کرتا تھا علماء اس کی حدیث کے اوپر کیا ہے ایک خط لگا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی یہاں سے حذف ہوا ہے، جس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی قابل اعتماد
نہ ہو. تو ولید ابن مسلم رحمہ اللہ کے اندر یہ خرابی تھی, یعنی ان کی ایک عادت کے اندر یہ تھی کہ وہ جس سے حدیث کو سنا نہیں اس سے بیان کرنے کی تدلیس کیا کرتے تھے, اور مدلس کی روایت علماء قبول نہیں کرتے. دوسری بات, ولید ابن مسلم نے اس حدیث کو سعید ابن بشیر سے روایت کیا ہے, اور سعید ابن بشیر کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ یہ ضعیف ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ضعیف من الثامنہ, روات کے طبقے ثامنہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ ضعیف راوی ہیں. دیکھیے دو خرابی پائی گئی. اسی لیے میں آج سے چند سال پہلے ایک حدیث سے متعلق ایک اچھے عالم کی بات سنی کیسٹ کے اندر, تو مجھے بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی ضعیف ترین حدیثوں میں یہ حدیث ہے. دنیا کی ضعیف ترین حدیثیں جو پائی جاتی ہیں ان میں یہ ایک حدیث ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ آخر وجہ کیا ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب میں خود اس کا مطالعہ کرنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ یقیناً صحیح یہ حدیث اس لائق نہیں کہ اس کے پر اعتماد کیا جائے, اس کے اوپر کوئی یقین رکھا جائے. تو دیکھیں دوسرے راوی اس کے کون ہے؟ سعید ابن بشیر ہیں, جس کے بارے میں علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ ضعیف ہیں. اس کے تیسرے راوی سعید ابن بشیر نے اس حدیث کو قتادہ سے روایت کیا ہے. قتادہ ابن دعامہ بڑے مشہور تابعی ہیں, بڑے مشہور تابعی ہیں, اور قتادہ کے بارے میں یہ عمومی طور پر مشہور ہے کہ قتادہ سے سعید ابن بشیر روایت کرتے ہیں تو بہت غلطیاں کرتے تھے. علماء نے صراحت کی ہے کہ سعید ابن بشیر قتادہ سے حدیثیں بیان کرتے تھے تو اول فول حدیثیں جن کا کوئی سر نہیں, جن کا کوئی پاؤں نہیں, جس کی کوئی حقیقت نہیں بیان کر دیا کرتے تھے. اور خود قتادہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو خالد ابن دریک سے روایت کیا ہے, اور خالد ابن دریک جو ہیں اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالد ابن دریک کی ملاقات ثابت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر اتنی 3-4 خرابیاں پائی جائیں اس حدیث پر اعتماد کیسے کیا جاتا ہے؟ اچھا, اس حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک بہت بڑے واضح دلیل یہ ہے کہ امام قتادہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ سعید ابن بشیر نے نا. اسی طریقے سے دو آدمی نے اور روایت کیا ہے, ایک ہشام دستوائی ہیں اور دوسرے معمر ابن راشد ہیں, اور یہ دونوں قابل اعتماد راوی ہیں. ان دونوں نے جب ہشام سے روایت نقل کی ہے نہیں قتادہ سے, تو قتادہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. یعنی نہ اس میں خالد بن دریک کا ذکر, حضرت عائشہ کا ذکر ہے. اور امام قتادہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ صغار یعنی چھوٹے تابعین میں ہیں, جن کی ملاقات بڑے صحابہ سے نہیں ہے. اسی لیے اگر وہ کوئی حدیث یہ کہہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی, تو علماء کہتے ہیں کہ ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ درمیان سے 2-3 آدمی غائب ہے, وہ کون سے ہیں؟ صرف صحابی غائب ہو تو اس میں کوئی شک نہیں, وہ قابل اعتماد ہے. لیکن صحابی کے بعد جو تابعین غائب ہیں, اسی لیے بہت سے علماء نے جو مرسل پر کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں قتادہ کے مراسیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہوا کے مانند ہے, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو سوچنے کا معنی یہ ہے کہ جب اتنی خرابیاں اس حدیث کے اندر پائی گئیں, اسی لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اپنی سنن کے اندر نقل کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو قتادہ نے خالد ابن دریک نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے, اور خالد ابن دریک کی ملاقات حضرت عائشہ سے نہیں ہے. لہذا ان کا اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو علماء نے متعدد وجوہات کی بنیاد پر اختصار کے ساتھ اپنے 3-4 وجہ رکھی, آپ کو 3-4 وجہ رکھی ہے, ورنہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی اور بھی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے, اگر یہاں پر کچھ کتابوں کے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں یا کیسٹ سنیں گے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے اگرچہ یہ حدیث اس اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن ایک طریقے سے ایک حدیث اور بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیہقی کے اندر یا طبرانی کبیر میں یہ حدیث حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہے. حضرت عائشہ نہیں, حضرت اسماء بنت عمیس سے بیان ہوئی ہے. کس سے؟ حضرت اسماء بنت عمیس سے. حضرت اسماء بنت عمیس سے اس حدیث کو بیان کرنے والے ابراہیم بن عبید بن رفاعہ ہیں, اور ابراہیم بن عبید بن رفاعہ سے روایت کرنے والے عیاض بن عبداللہ ہیں, اور ان سے روایت کرنے والے عبداللہ ابن لہیہ ہیں. عبداللہ ابن لہیہ کے بارے میں تمام علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ قابل اعتماد راوی نہیں ہے. اپنے اعتبار سے وہ بڑے سچے تھے,
لیکن ہوا کیا کہ بوڑھے ہوتے ہوتے ان کی کتابیں، بلکہ اس سے پہلے ان کی کتابیں جل گئی ساری، گھر میں آگ لگی، اللہ کا کرنا ساری کتابیں جل گئی. تو وہ اپنی یادداشتیں بیان کرتے تھے اور بڑی غلطیاں کیا کرتے تھے. دیکھیے علماء نے حدیثوں کے بارے میں دین کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ کوششیں دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. جو لوگ دور سے یہ باتیں سنتے ہیں انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر وہ لوگ اس میدان میں اترے اور دیکھیں علماء کی کوششوں کو کہ کس قدر اگر کسی شخص سے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو وہ علماء اس شخص سے حدیث نہیں لیا کرتے تھے. اس کے نام پر کیا ہے؟ نشان لگ گیا ہے. تو عبداللہ ابن ابی لحیہ اپنے طور پر سچے ہیں، لیکن ان کے بارے میں تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں جب جل گئی تھیں تو وہ کبھی کچھ بیان کرتے تھے، کبھی کچھ بیان کرتے تھے، کبھی سچ بیان کرتے تھے، کبھی جھوٹ، اس لیے کہ ان کا اعتماد کتاب کے اوپر تھا، انہوں نے اپنے حافظے کو مضبوط نہیں کیا تھا. اور ابن لحیہ رحمہ اللہ اس حدیث کو عیاض ابن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، اور عیاض ابن عبداللہ کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ وہ ضعیف راوی ہیں. عیاض ابن عبداللہ الفہری، حافظ ابن حجر بھی انہیں ضعیف کہتے ہیں اور امام ذہبی بھی انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں. اور دوسری بات ذرا اس بات پر غور کریں، عیاض ابن عبداللہ نے اس حدیث کو ابراہیم بن عبید سے روایت کیا ہے، اور ابراہیم بن عبید نے اس حدیث کو باپ عبید بن رفاعہ سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو اسماء بنت عمیس نے بیان کیا. ذرا دیکھیں، یہ نہیں کہتے کہ حضرت اسماء بنت عمیس نے بیان کیا. کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے. اس کا مطلب وہ خود یاد نہیں رکھے ہوئے ہیں، انہیں یہ حدیث خود یاد نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کو اسماء بنت عمیس نے بیان کیا ہے، اور جو حدیث بیان بھی کرتے ہیں وہ پہلی حدیث سے ٹکراتی بھی ہے. پہلی حدیث کے اندر ہے کہ حضرت اسماء باریک کپڑا پہن کر کے آئیں، اور اس حدیث میں ہے کہ حضرت اسماء ایک شامی کپڑا پہن کر کے آئیں جس کی آستین بڑی چوڑی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کا ہاتھ دکھائی دے رہا تھا، ہے نا. پہلی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اے اسماء، اور اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عائشہ. اسماء کہاں گئی؟ اس لیے کہ اسماء جو ہے دوسری طرف چلی گئی. اللہ کے رسول کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے دیکھا نہیں کہ اسماء کیسے کپڑا پہنے ہوئے ہیں؟ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا چہرہ اور اس کا ہاتھ یہ بلکہ آپ نے کپڑے کو اپنے ہاتھ کے بالکل اوپرے حصے پر لایا کہ صرف اسے انگلیاں دکھائی دیتی رہی. پہلی حدیث میں کہاں تک ہے کہ دونوں گٹے تھے، اور اس حدیث میں کہاں تک کہ دونوں پورا ہاتھ چھپا ہوا تھا، صرف انگلیاں دکھائی دے رہی تھی. تو کہنے کا مطلب کہ ان دونوں حدیثوں میں اس طریقے سے تضاد ہے، اس لیے دونوں حدیثوں کے معنی میں اسلوب میں فرق کی وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے اس پر اوپر کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا. یہ ساتھیوں سب سے پہلی حدیث تھی جس کے اوپر یا یہ دو حدیثیں تھیں کہ زیادہ تر لوگوں نے توجہ دی ہے، لیکن حقیقت میں صحیح تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے. ہمارے وہ لوگ جو عربی کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اس سلسلے میں مصر کے ایک جید عالم کی ایک کتاب نکلی ہے النقد البنا لحدیث اسماء، اور تقریباً یہ 150-200 صفحے کی کتاب ہے جس میں صرف اسی حدیث کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. اور علامہ البانی کے خاص معتقدین میں وہ ہیں، بلکہ پہلے اس پر علامہ البانی کی بڑی تعریف کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کسی کا معتقد ہونا اور کسی کی تعریف کرنا اور بات ہے، اور اس کی ہر بات سے متفق ہونا یہ اور مسئلہ ہے. تو اس کتاب کو پڑھ لے تو بڑے حقائق واضح ہو جائیں گے. دیکھیے اس کے بعد جو دلیلیں ہیں عمومی طور پر وہ صریح نہیں ہیں، وہ صریح نہیں ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے انہی حدیثوں پر زیادہ زور دیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وہی حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے چہرے کے پردے کے واجب ہونے کی مخالفت کی ہے اس میں سب سے عظیم شخصیت، ہمارے نزدیک سب سے محترم شخصیت علامہ البانی رحمہ اللہ کی ہے. اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو دلیل نقل کیے تھے انہی کو ہم نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے. ابو سعید آپ آگے آ جائیں، اس لیے کہ آپ کو خطاب کرنے میں آسانی ہو مجھے، ہے نا. ہم بھی سمجھیں کہ ہاں کوئی آدمی ایسا بیٹھا تمہاری بات سمجھ رہا ہے. آ جائیں آگے، کم سے کم ہاں میں ہاں تو ملائیں گے آپ نا، نہ چاہتے ہوئے بھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو ٹوک دیں گے آپ پھر.